غرور کی سزا۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک آدمی ضروری سامان خریدنے کے لیے اپنا گھوڑا اور گدھا لے کر بازار گیا۔ اس نے وہاں سے کافی مقدار میں سامان خرید کر گدھے پر لاد دیا۔ گدھے کو بوجھ تلے دبا دیکھ کر گھوڑا دل ہی دل میں اس کی حالت پر ہنس رہا تھا۔ وہ خود کو گدھے سے بہتر جانور سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ گدھے کا کام بوجھ اٹھا کر دوسروں کی خدمت کرنا اور مار کھانا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی گردن غرور سے اکڑی ہوئی تھی، جبکہ بیچارے گدھے کے لیے چلنا بھی بہت مشکل ہو رہا تھا۔ دیر تک چلتے رہنے کے بعد گدھے کی ہمت جواب دے گئی۔ تو گدھے نے گھوڑے سے کہا، تھوڑا سا بوجھ تم اٹھا لو تو بہت مہربانی ہوگی، میں اتنا وزن اٹھا کر چل نہیں پا رہا ہوں۔ اس کی فریاد سن کر گھوڑے نے غرور سے جواب دیا، میں تمہارا سامان کیوں اٹھاؤں؟ تم گدھے ہو اور گدھے اسی طرح سامان اٹھایا کرتے ہیں، جبکہ میں ایک اعلیٰ نسل کا جانور ہوں اور مجھ پر صرف بڑے لوگ سواری کرتے ہیں۔ اس کی بات سن کر گدھا بہت مایوس ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ابھی وہ دونوں تھوڑی دور گئے تھے کہ گدھا تھک کر زمین پر گر پڑا۔ گدھے کو گرتا دیکھ کر مغرور گھوڑا دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ مالک گدھے کی اس گستاخی پر چھڑی سے اس کی خوب پٹائی کرے گا، مگر ایسا نہ ہوا، کیونکہ گدھے کی حالت دیکھ کر مالک کو بھی اس کی تکلیف کا احساس ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس نے گدھے کا سارا بوجھ اتار کر گھوڑے کی پیٹھ پر لاد دیا۔ اب گھوڑے کو اپنے تکبر کی سزا مل گئی تھی، لیکن وہ کسی بھی صورت میں گدھے کے سامنے اپنی توہین برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے اچھل کود کر کے سامان کو اپنی پیٹھ سے گرانے کی بہت کوشش شروع کر دی تھی، مگر مالک نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی سے گھوڑے کی خوب پٹائی کر کے اسے سیدھی طرح چلنے پر مجبور کر دیا۔ اب وہ شرمندگی کے عالم میں گردن جھکائے تھکے تھکے انداز میں گھر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ گھوڑے کی حالت دیکھ کر گدھے نے دھیمی آواز میں اس سے کہا، اب تمہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں تم سے حقیر نہیں ہوں۔ ہم دونوں کا کام اپنے مالک کی خدمت کرنا ہے، اس لیے اگر تم پہلے ہی میرے ساتھ آدھا بوجھ بانٹ لیتے تو اس وقت پورا بوجھ تم پر نہ ہوتا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ غرور اور تکبر کرنا بہت ہی بری بات ہے۔ ایمانداری کا صلہ۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کا نام رمضان تھا۔ رمضان ایک محنتی اور ایماندار آدمی تھا۔ وہ روزانہ گاؤں کے قریب جنگل میں جاتا اور درختوں کی لکڑیاں کاٹ کر شہر میں فروخت کر دیا کرتا تھا۔ لکڑیاں فروخت کر کے رمضان کو جو رقم ملتی تھی، اس سے وہ اپنی اور اپنے بچوں کی روزمرہ کی ضروریات پوری کرتا تھا۔ جنگل سے شہر کی طرف جانے والے راستے میں ایک کنواں تھا۔ اس کنویں کے پانی سے مسافر اپنی پیاس بجھاتے تھے۔ ایک روز رمضان جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر کی طرف لے جا رہا تھا کہ اسے پیاس محسوس ہوئی۔ کنویں کے پاس پہنچ کر رمضان نے لکڑیوں کا گٹھا ایک طرف رکھا اور پانی پینے کے لیے کنویں کے پاس پہنچ گیا۔ رمضان کے ہاتھ میں ایک کلہاڑا تھا جس سے وہ لکڑیاں کاٹتا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے رمضان نے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول کھینچا کہ اچانک جھٹکا لگنے کی وجہ سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر پڑا۔ رمضان جیسے ہی زمین پر گرا، کلہاڑا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کنویں میں جا گرا۔ کلہاڑے کے کنویں میں گرنے کی وجہ سے رمضان بہت افسردہ ہو گیا اور اسی عالم میں کنویں کے کنارے بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اب وہ جنگل سے لکڑیاں کیسے کاٹے گا، کیونکہ اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ نیا کلہاڑا خرید سکتا۔ رمضان ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ وہ اس گہرے کنویں سے اپنا کلہاڑا کیسے نکالے کہ اچانک کنویں سے ایک پری نے سر باہر نکالا اور رمضان سے اس کی اداسی کا سبب پوچھا۔ پری کے پوچھنے پر رمضان نے اپنا کلہاڑا کنویں میں گرنے کا تمام ماجرا اسے سنا دیا۔ پری نے رمضان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، میں ابھی تمہارا کلہاڑا لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر پری کنویں میں غائب ہو گئی اور کچھ دیر بعد جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں سونے کا کلہاڑا تھا۔ پری نے وہ کلہاڑا رمضان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، میں تمہارا کلہاڑا کنویں سے نکال لائی ہوں۔ مگر رمضان نے کلہاڑے کو ہاتھ نہ لگایا اور پری سے بولا، یہ کلہاڑا میرا نہیں ہے۔ رمضان کا جواب سن کر پری دوبارہ کنویں میں چلی گئی اور اس مرتبہ وہ چاندی کا کلہاڑا نکال کر لائی اور رمضان سے کہا، یہ لو، یہ رہا تمہارا کلہاڑا۔
لیکن رمضان نے اس بار بھی کلہاڑا لینے سے انکار کر دیا۔ اب پری پھر کنویں میں چلی گئی اور کچھ دیر کے بعد کانسی کا کلہاڑا لے کر آئی اور رمضان سے کہنے لگی کہ یہ کلہاڑا تو یقیناً تمہارا ہی ہے۔ رمضان نے پری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اچھی پری، اس میں سے کوئی بھی کلہاڑا میرا نہیں ہے، میرا کلہاڑا تو لوہے کا بنا ہوا تھا۔ پری رمضان کا جواب سن کر پھر کنویں کے اندر چلی گئی اور لوہے کا کلہاڑا لا کر رمضان کو دیا۔ اپنا کلہاڑا دیکھ کر رمضان بہت خوش ہو گیا اور اس نے پری کا شکریہ ادا کیا۔ پری کو رمضان کی ایمانداری بہت ہی پسند آئی۔ اس نے سونے، چاندی اور کانسی کے کلہاڑے بھی رمضان کو دے دیے اور کہا، یہ تمہاری ایمانداری کا صلہ ہے۔ اس طرح لکڑہارے کو اس کی ایمانداری کا صلہ مل گیا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ایمانداری بہت ہی نیک اور اچھا عمل ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ ایمانداری سے کام لینا چاہیے۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔